باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 6۔ سورہ انفال گزشتہ کل ہم نے اطاعت رسول کے متعلق آیات پڑھی تھی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بات سن کے آپ اس سے اعراض نہ کرو۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو زندگی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ ان کی بات مان لو۔ یعنی اللہ کے رسول اللہ کے احکام میں آپ لوگوں کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ بیٹھو گے تو گویا اپنی زندگی خود خراب کر لو گے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی انعامات کا اظہار فرماتے ہیں، صحابہ کے اوپر اپنی انعامات کا، کہ میں نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہوئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس رات کے واقعے کا ذکر ہے یہاں پہ کہ کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کا کیا علاج کیا جائے۔ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ہر قسم کا حربہ آزمایا ان پہ۔ یہ لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ نہ اسلام سے ہٹنے والے نہ باز آنے والے ہیں، یہ مزید پھیلتا جا رہا ہے، تو کیا ترتیب اختیار کی جائے۔ تو اس مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، کہ قیدی بنا لیے جائے، یا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو جلا وطن کر دیے جائے۔ تو یہ قتل کی جو رائے تھی یہ ابو جہل نے کی تھی، اس میں سب کو یہ پسند آئی تھی۔ تو ترتیب یہ بنائی تھی کہ عرب کے جو قبائل ہیں تو اس میں سے ایک ایک بندہ ہم لیں گے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر قتل کریں گے نعوذ باللہ۔ اور مل کر قتل کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جب یہ کام پورا ہو جائے تو بنو ہاشم پھر ایک بندے سے کبھی کس نے قتل کیے سب قبیلوں کا نام آئے گا، تو ہر ایک سے لڑ نہیں سکیں گے۔ دیت دینی پڑے گی، دیت کے پیسے ہم دے دیں گے تو ہماری یہ جان چھوٹ جائے گی کہ ان کے ذہن کے مطابق یہ مصیبت ہے، یہ اسلام یہ اسی طریقے سے ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے تھے، یہاں پر آیات ہے کہ وہ آپس میں تدبیریں کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے، اللہ ان کے مکر و فریب کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کی اپنی تدبیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی یہ صورتحال جو تھی وہ بتا کر کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پہ سلا دیں اور نکل جائیں۔ کفار دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی، ان کی آنکھوں میں ماری، وہ اندھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیچ سے نکل کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بحفاظت ان کو مدینہ منورہ پہنچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام اس میں ان آیات میں ذکر ہے۔ اسی طرح سب صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور تھے، ہر بندہ آپ پر آ کر چڑھائی کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ سب صحابہ دیکھ رہے ہیں ان کو لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ مد مقابل جو لوگ تھے وہ زوراور تھے، تو ان کے سامنے ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، زنجیروں سے گھسیٹا جاتا ان کو، لیکن وہاں اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اپنی خاص مدد کی تمہاری، پھر پاکیزہ رزق دیے تمہیں یہاں تمہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ تو وہ انعامات کا ذکر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہا کہ تم اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ کام مزید بڑھے گا۔ صرف یہ نہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچانک فتح دے دی ہے، حادثاتی طور پر فتح دے دی ہے، یہ حادثاتی فتح نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے
تو تم زمین میں ہمیشہ سربلند رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی سربلندی یعنی شروع ہے۔ وذکروا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کمزور تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور پڑے ہوئے تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، کھا لیں گے، یعنی اچک لیں گے، ختم کر دیں گے۔ فآواکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ تمہیں کوئی بندہ ذمہ داری حوالے کر دے، کوئی امانت حوالے کر دے، اس میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ مضر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آیت عام ہے، ویسے تو غزوہ بدر کی مالی غنیمت کے تناظر میں، لیکن آیت عام ہے کہ مال اور اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں اور کبھی مال لے کر آزماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اولاد لے کر بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ تو یہ صاف طور پر ہے کہ جہاں اس کو مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات میں شمار کیا ہے کہ میری نعمتیں ہیں، وہاں اس کو آزمائش اور فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ فتنہ آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، کہ تمہارے اموال، اور واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، یہ آزمائش ہی ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے ہاں عندہ اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کرتا رہے گا، یعنی تمہارے حق میں یہ فیصلہ آتا رہے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ دور کرے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخشش کریں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جب وہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ، کفر، جن میں کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو قید کریں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوک، یا آپ کو نکالیں۔ ویمکرون، وہ مکر کر رہے تھے، وہ تدبیر کر رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا جواب دے رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، مکہ کے لوگ چونکہ ان کی تجارت تھی ملک شام کی طرف، ملک شام میں زیادہ تر عیسائی آباد تھے یا یہودی، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل تھی، تو سابقہ امتوں کے واقعات جس طرح لوگ سناتے اپنے راہب اپنے قوم کو، تو یہ لوگ جاتے وہاں پہ تو وہ کس سے کہانیاں ان سے سنتے سابقہ امتوں کے، تو آ کر وہ سابقہ امتوں کے جو واقعات تھے جو ملک شام سے آتے، تو یہ کس سے کہانیاں وہاں سے بھی اٹھا کے لے آتے۔ تو نضر بن حارث یا ابو جہل اس جیسے لوگ یہ آ کر مکہ میں قصہ گو کے نام سے مشہور تھے کہ یہ آ کر قصہ گوئی کرتے، واقعات سناتے۔ جب جو قرآن پاک اترنا شروع ہوا، اس میں سابقہ امتوں کے جب حالات اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے شروع کیے کہ جب انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو اللہ کے عذابات آتے رہے۔ انہوں نے جب یہ واقعات سنے تو بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعات تو ہم بھی سنا سکتے ہیں، قرآن پاک یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ تو سابقہ امتوں کی قصے کہانی ہے، یہ قصہ کوئی ہم زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں ذکر ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں،
قد سمعنا، ہم نے یہ سن لیے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے لقلنا مثل ھذا تو ہم بھی اس جیسی بات کر لیتے، ہم بھی اس جیسی آیتیں ہم لا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر اساطیر الاولین، سابقہ لوگوں کے قصہ کہانیاں ہیں۔ اساطیر قصہ کہانیوں کہتے ہیں، اولین سابقہ لوگوں کی، اس میں سابقہ امتیں ہیں، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے واقعات ہیں۔ یہ قصہ گوئی کی کتاب ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ایک کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ کام اتنے عجیب طریقے سے وہ کر رہا ہے، کہتے ہاں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بھئی تو اگر تم کر سکتے ہو تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ پر کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں۔ اب ان لوگوں نے، عرب لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو قرآن پاک جیسی یہ واقعات ہم بھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر چیلنج بھی دیا، 12ویں سپارے میں، 11ویں سپارے میں آگے آ رہا ہے، اور پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ پھر کہا کہ 10 صورتیں مشکل ہیں تمہارے لیے، ایک صورت لے آؤ۔ پھر کہا ایک صورت بھی مشکل ہے، صورت کا کچھ حصہ لے آؤ، ایک صورت کا کچھ حصہ ہی لے آؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی قرآن پاک جیسی فصاحت و بلاغت کی، ہم اسی طرح عربی زبان ہم جاننے والے کہہ سکتے ہیں، لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے پوری زندگی اس کے یہ چیلنج رہا قرآن پاک کا، آج 1400 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا قرآن پاک کے چیلنج برقرار ہے، لیکن ان کی یہ بات ویسی ہی ہے کہ لقلنا مثل ھذا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ ابو جہل کی اس بد دعا کا ذکر ہے کہ جس وقت یہ لوگ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے میدان جنگ کے لیے، روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے طواف کیا مکہ کا، خانہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ آپ کا پیغمبر پر حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ تو اپنے لیے خود بد دعا کر کے یہ میدان بدر میں نکلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی جو بد دعا تھی ان کو سزا ان کو دی اللہ تعالیٰ نے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ دونوں بہت بہادر انسان ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہمیں دے دے اسلام کی عزت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی تھی۔ ان کا نام تھا عمر ابن حشام، ابو جہل کا، تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوئی، اور یہ بد نصیب تھے، بہادر اتنے کہ نام ان کا ہوتا تھا۔ اور جب ابو جہل جب بدر کے میدان میں قتل ہوئے تو 2 ایسے چھوٹے بچوں کے، نابالغ بچوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے معاذ اور معوذ کے ہاتھ میں ان کو قتل کیا۔ یعنی شرم کی بات تھی کہ بہادر انسان کو مارنے کے لیے کوئی بہت بڑا بہادر انسان نہیں آئے، چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ذلت دکھائی لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر آپ کا یہ قرآن برحق ہے، من عندک، آپ کی جانب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پس برسا ہمارے اوپر پتھر، من السماء، آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا تو لیا ہمارے لیے اوپر عذاب دردناک قسم کا۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کے بدلے میں یعنی ان کی یہ سوچ تھی کہ جس طرح قوم لوط پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جس طرح قوم عاد، قوم ثمود غرق ہوئی ہیں، قوم نوح، اس طرح اس قسم کے عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سابقہ انبیاء پر حق تھے، ان کے واقعات بالکل ٹھیک ہیں، تو اس جیسی ہم بھی پیغمبر کی گستاخ ہیں، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی اسی طرح کی سرکشی کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی اس جیسا عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت حال اور تھی، اب کی صورت حال اور ہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب 2 وجوہات کی بنیاد پر نہیں آ رہا ان پہ۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ خود موجود ہیں ان کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود مشرک لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ان کا وجود ہی رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں لا رہا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرک لوگ اپنی عبادت کے اندر بھی بعض اوقات استغفار کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا آپ استغفار کرتے ہو
تو وہ استغفار کی وجہ سے بھی اللہ عذاب نہیں لایا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں، مغفرت طلب کرنے والے۔